جیسے آپ دیکھو معاشرے میں کچھ لوگ بولتے ہیں 20 رکعت سنت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھائے تھے، تو حق بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ جاننا ہمارے آج کے ٹاپک کا مین فوکس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا اس میں اسٹڈی کی؟ 8 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت پڑھائی تھی، 20 رکعت پڑھائی تھی۔ ایک بات زید بھائی، ایک بات میں جوڑ دوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کسی کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو 8 رکعت تراویح ہے اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یہ قول کے اعتبار سے، کہنے کے اعتبار سے آپ درجنوں فتویٰ لے آئیں، وہ ایک طرف ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا؟ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ایک خاص تعداد پہ جا کے اللہ کے نبی رک گئے، وہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو کیا شوق ہے؟ یعنی آپ کو کون سی چیز کروا رہی ہے سوائے اس کے کہ کچھ علماء نے کیا؟ دین کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی کی پیروی کرنی چاہیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے۔ تو تراویح کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے تراویح کے بارے میں اور آپ نے عمل کیا بھی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے کہ آپ نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھا، اور صحیح بخاری کی روایت کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں جب سائل سوال کرتا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آخر کیوں یہ جملہ کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں کہا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے؟ تاکہ اس کی اتباع کی جائے، تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ خود امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ میری کتاب مسنون رکعت تراویح میں ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی سے 11 ہے تو یہ لوگوں نے کہاں سے نکالا، کہاں سے لائے لوگ یہ بات؟ یعنی اور رکعتیں کہاں سے یہ لوگ جو ہے نکال لائے امام مالک اور دوسرے ائمہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ آپ کے پاس ثابت ہے، پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنا کیا، یہ بھی پتا ہے کہ صحابہ نے اتنا کیا، یہ بھی پتا ہے کہ نبی سے یا صحابہ سے اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے، تو بھائی دوسرے علماء وہ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ آخر اللہ کے رسول کا عمل آپ کو کیوں نہیں پسند آ رہا ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول، وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا میں رات میں نمازی پڑھوں گا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انا اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یہ درس دیا ہے کہ شوق عبادت میں بھی اور ذوق تقویٰ میں بھی اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ ہم عبادت میں، تقوی میں، کسی بھی معاملے میں نبی سے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً کسی بھی طرح سے 11 سے زیادہ ثابت نہیں ہے، تو ہم جو ہے کیوں اس پہ عمل کریں گے؟ اور صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کا عمل اللہ کے نبی کی جو ہے تشریح ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں واضح کر دوں کہ بعض لوگ بعد کے بعض تابعین یا ان کا حوالہ دیتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا سلف، تو اس میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں۔ اگر صحابہ سے ملتی ہوئی بات تابعین کی ہے منظور ہے، اتباع تابعین کی منظور ہے، لیکن جہاں یہ جو 3 پیڑھی ہے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان تینوں میں اگر اختلاف دکھے گا تو صحابہ کا جو موقف ہوگا، صحابہ کا، ہم اس کو لیں گے، نیچے والوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ Don't forget to like, share and subscribe. Manhaj As-Salaf Media, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔